سلگ رہا ہے، آئے دن وہاں کے بھائیوں کا، وہاں کی بہنوں کا، وہاں کے شہریوں کا، وہاں کے سٹیزن کا ان اسرائیلی کتوں سے کیا لینا دینا؟ کیا زمین کا مسئلہ ہے؟ کیا جائیداد کا مسئلہ ہے؟ کیا رشتہ داری کا مسئلہ ہے؟ آخر بڑے بڑے توپوں کا جواب یہ ننھے منھے بچے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کب تک دیتے رہیں گے؟ بڑی بڑی گولیوں کا اور بڑی بڑی بمباری کا چھوٹے چھوٹے گلیل سے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کب تک یہ ننھے منھے بچے لڑتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے؟ کیا عالم مسلمانوں کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف وہ فلسطین کا بیت المقدس ہے؟ کیا وہ صرف شام کا اور صرف تل ابیب کا یا بیت اللحم کا یا شہر خلیل کا بیت المقدس ہے؟ بیت المقدس کائنات کے تمام مسلمانوں کا ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا سواری نہیں کی جائے گی، کوئی مسلمان سفر نہیں کرے گا ثواب کی نیت سے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک بیت جو ہے کعبۃ اللہ ہے اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور تیسرے یہ بیت المقدس ہے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر حرم پاک کے اندر نماز پڑھنا 1 رکعت کا 1 لاکھ کے برابر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 1 رکعت کا 50,000 رکعتوں کے برابر ہے اور بیت المقدس کے اندر 1 رکعت کا 25,000 جو ہے رکعتوں کے برابر ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا، کسی اور جگہ حصول برکت کی نیت سے سفر کرنا ہمارے علماء نے کہا منع ہے، ناجائز ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 3 مساجد کا، اللہ کے کعبے کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا اور بیت المقدس کا مسلمانوں کے نزدیک کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا اور پانی کے اوپر اللہ نے مٹی کے ایک نقطے کو پیدا کیا۔ جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے بیلا جاتا ہے تو روٹی پھیلنے لگتی ہے، پہلے ایک روٹی کا پیڑا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گوندی ہوئی مٹی کے نقطے کو اللہ نے پیدا کیا۔ پورے مورخین کا اور پورے تاریخ لکھنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ نے سب سے پہلے جہاں پر آج اللہ کا کعبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حرم پاک ہے، وہ حصہ وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے وہاں پر نقطے کو پیدا کیا اور وہاں سے اللہ نے دنیا کو پھیلایا۔ اسی لیے وہ کعبہ تمام دنیا کا سینٹر ہے، تمام دنیا کا مرکز ہے۔ اگر پوری دنیا کو ناپا جائے تو کعبے کے رائٹ سے، کعبے کے لیفٹ سے، کعبے کے شمال کی طرف اور کعبے کی جنوب کی طرف رسی اتنی ہی آئے گی جتنا کہ ہر طرف آتی ہے۔ بیچوں بیچ دنیا کے اللہ نے کعبے کو بنایا۔ وہیں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کو وہاں سے اللہ نے پھیلانا شروع کیا۔ اللہ کا کعبہ کی زمین، اللہ کے کعبے کے نیچے کی زمین اگر کائنات کی ابتدا ہے، علماء نے فرمایا، حدیثوں کے اندر آتا ہے، آج جہاں پر بیت المقدس ہے، آج جہاں پر مسجد اقصی ہے، اس کے نیچے کی وہ زمین جہاں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امامت فرمائی، یہ زمین وہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے جب زمین کو پھیلانا شروع کیا تو زمین آ کر پھیلتے پھیلتے یہاں پر آ کر ختم ہو گئی۔ اگر اللہ کا کعبہ زمین کی ابتدا ہے تو بیت المقدس یہ زمین کی انتہا ہے، یعنی زمین راؤنڈ ہو کر آ کر بیت المقدس پر ختم ہو گئی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت جو برپا ہوگی، میدان محشر جو قائم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ اول الحشر، قیامت قرآن پاک میں اللہ نے اول حشر کا جو تذکرہ فرمایا، کہا کہ بیت المقدس کی جو زمین ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اسی زمین کو قیامت کے دن میدان محشر کے طور پر استعمال فرمائیں گے۔ کتنی نسبت ہمیں، جب کعبے کی زمین سے دنیا کی ابتدا ہوئی تو بیت المقدس کی زمین
دنیا کا اینڈ ہوا، اور دوسرا آقا کا اسرا کعبے سے شروع ہو کر بیت المقدس پر شروع ہوا، تو بیت المقدس سے آپ کی معراج شروع ہوئی، اور عرش سے لے کر پھر دوبارہ بیت المقدس تک آپ کے معراج کا سفر ختم ہوا۔ اور تیسرے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ 3 ہی مسجدوں کی زیارت سے، دیوبند کے اندر مسجد رشید ہے، گنگوہ کے اندر مدرسہ ہے، اور تھانہ بھون کے اندر جو ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، دلی کے اندر نظام الدین درگاہ ہے، اجمیر کے اندر خواجہ اجمیری کی درگاہ ہے، کلیر کے اندر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان مقامات مقدسہ کو، ان متبرک مقامات کو ثواب کی نیت سے کہ میرے مسجد رشید کو دیکھنے سے ثواب ملے گا، میرے مرکز نظام الدین کو جانے کو اور دیکھنے سے ثواب ملے گا، میرے جو ہے نظام الدین درگاہ کو جانے سے سفر میں ثواب ملے گا، میرے اجمیر کو جانے سے ثواب ملے گا، پوری دنیا کے علماء کا سوائے بدعتی علماء اور بریلوی علماء کو چھوڑ کر اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سفر اس کا حرام ہے اور یہ سفر شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اگر کوئی مسلمان سفر ثواب کی نیت سے کر سکتا ہے اللہ کے کعبے کی طرف، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ 3 ہی مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور مسجد، کوئی اور ادارہ، دارالعلوم دیوبند، اگر کوئی اس کو دیکھنے جاتا ہے، اگر کوئی علماء سے ملاقات کرنے جاتا ہے، اگر کوئی درس میں شریک ہونے جاتا ہے، مبارک ہو تیرا دارالعلوم دیوبند کو دیکھنا، تیرا درس میں شریک ہونا، تیرا بزرگوں نے دین سے مصافحہ کرنا۔ لیکن اگر اسے کوئی سفر کو بابرکت سفر کہتا ہے اور مقدس سفر کہتا ہے اور ثواب کا سفر کہتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ آقا نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 ہی مسجدوں کی طرف جو ہے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں دیکھنے کی نیت سے جا سکتا ہے، لیکن ثواب ملے گا جیسا کہ اللہ کے کعبے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل حدیث کا طبقہ اور یہ وہابیوں کا طبقہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے اپنے گھر سے، وہ سفر بھی ثواب کا سفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آپ کے روزے کا ذکر نہیں ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے مسلمانوں کا، یہ قبلہ بھی رہا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کے اندر رکعتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ 25,000 رکعتوں کا ثواب دیں گے۔ یہ کعبہ اللہ کی تخلیق کی زمین کی ابتدا ہے، تو یہ بیت المقدس اس کی منتہا ہے۔ یہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آ کر نماز پڑھے ہیں، یہاں بیشتر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مدفون ہیں۔ یہاں کی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بابرکت کہا۔ ہم بریلی کو شریف کہیں، ہم جو ہے نانوتا کو، دیوبند کو شریف کہیں، یہ شریف ہم نے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ بیت المقدس کی سرزمین وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ زمین اتنی بابرکت ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو یہاں پر رکھ دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی، اس سرزمین سے محبت رکھنا، اس سے تعلق رکھنا، اس کی خبروں کو جاننا اور اس کی آزادی کی فکر کرنا، اس پر ظلم اور ستم کرنے والے یہود و نصارہ کے تعلق سے فکریں کرنا ایک مسلمان کا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے۔ وہ صرف اپنے محلے کی حد تک، اپنی مسجد کی حد تک، اپنے شہر کی حد تک مسلمان نہیں ہے۔ آقا کائنات کے تمام حصوں کے نبی ہیں، آقا قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے نبی ہیں، تو امتی بھی تمام عالم کا امتی ہے۔ امتی بھی ایک زمانے کا امتی نہیں ہے، قیامت تک کا امتی ہے۔ بیت المقدس کی فکریں لے کر جینا، بیت المقدس کی فکریں کرنا اور اسے آزاد کرانے کی فکریں کرنا، بابری مسجد کی فکریں کرنا، اور دنیا کے اندر جن مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، جن مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، جن اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے تعلق سے اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وندے
محترم کا اس نے فتویٰ دیا اور ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیمیں دارالعلوم دیوبند پر پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایمانی، ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم مکتبہ فکر سے بالا